نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اجعلنا من عبادك المفلحين اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من عذابك وسخطك۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے اس پر گفتگو کرنی تھی۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت کو میں نے کل بھی تلاوت کے دوران 2 مرتبہ پڑھا اور آج بھی اس کو دہرایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں معانقہ ہے، یہ چونکہ بار بار یہ معاملہ قرآن مجید میں آئے گا اس لیے یہی سمجھ لیجئے۔ بہت سے مواقع ایسے ہیں قرآن حکیم کے کہ جہاں کسی ایک لفظ یا کسی ایک ترکیب یا ایک ٹکڑے سے پہلے بھی 3 نقطے بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی 3 نقطے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس حصے کو 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ آیت کے سابق حصے سے ملا کر پڑھیے تب بھی صحیح ہے، ورنہ جو اس کے بعد لاحق ہے بعد میں آنے والا ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیے تب بھی صحیح ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں رک کر ھدی للمتقین، یا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ فیہ سے قبل بھی اور فیہ کے بعد بھی یہ 3 نقطے جو لگے ہوئے ہیں یہ علامت ہے معانقہ کی۔ یہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس میں کچھ نحوی اشکالات ہیں۔ جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے اگرچہ اس کے ضمن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، خدا ترس لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہیں، یا یہ وہ کتاب ہے بلا شک و شبہ، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے۔ یہ معانقے سے جو دونوں امکانات پیدا ہوئے وقت کے، ان کے اعتبار سے جو ترجمے میں تھوڑا سا فرق واقع ہو جائے گا وہ میں نے واضح کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں قرآن حکیم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ میں، تو جو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو قرآن حکیم مصحف ہمارے سامنے ہے، اور ذالکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ بعید ہے، ھذا اشارہ قریب اور ذالکہ اشارہ بعید۔ لیکن یہاں یہ سامنے جو رکھی ہوئی کتاب ہے اس کو پڑھتے ہوئے جب ہم ذالکہ کا لفظ پڑھتے ہیں اشارہ بعید کے لیے تو اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اگرچہ علم صرف میں تو یہی بات پڑھائی جائے گی کہ یہ اشارہ بعید ہے، یہ اشارہ قریب ہے، لیکن یہ بعید اور قریب کے استعمالات اور اس سے پھر معنی اور بیان میں جو مختلف آراء وجود میں آتی ہیں
ان میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی شے کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہو دوران گفتگو، یا کوئی شے ایسی ہو کہ جس کا ذہن میں تصور موجود ہو، تو اس کی طرف اشارہ ذالکہ سے کریں گے۔ اور دوسرے یہ کہ بسا اوقات کسی چیز کی تعظیم کے لیے بھی اشارہ قریب کو سمجھا جاتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، یہ کے اندر تعظیم کا پہلو نہیں، وہ اس میں ایک تعظیم کا پہلو ہے۔ تو یہ دونوں مفہوم سامنے رہیں تو پھر ذالکہ کا یہاں استعمال بہت مناسب ہے۔ یہ وہ جو ہے اسی مفہوم میں ہمارے ہاں بھی الفاظ مستعمل ہیں، حضرت۔ اب جو ہے یہ کے مقابلے میں اشارہ بعید ہے، یہ حاضہ، اور وہ یہ اشارہ بعید ہے۔ لیکن یہ حضرت، حضور، یا یہ کہ ایک جو ہماری قدیم زبان ہے، جو لٹریری زبان ہے، اس میں جب خطوط وغیرہ لکھے جاتے تھے تو محترم آپ نہیں کہتے تھے کہ آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں، محترم سے یہ گزارش ہے، جناب سے یہ گزارش ہے۔ تو یہ الفاظ بھی در حقیقت اسی مفہوم میں، جس مفہوم میں کہ یہاں ذالکہ کا لفظ تعظیم کے طور پر آ رہا ہے، ایسے ہی وہ فارسی کا جو ہے یہ بھی تعظیم کے طور پر جناب، محترم، حضور۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اب یہاں الکتاب جو ہے الف لام اس پر لگا ہوا ہے، اس سے یہ معرفہ بن گیا، اور معرفہ یقیناً اب یا تو یہ کہ الف لام کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ استغراق، تمام چیزوں کا احاطہ کرنے والا، یا لام جنس، وہ یہ نہیں ہے، یہ لام عہد ہے۔ کسی کتاب کا تصور ذہن میں موجود ہے، اس اعتبار سے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور صحیح ہے یہ وہ کتاب ہے، یا یہ کتاب موعود ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اس میں اشارہ ہو جائے گا جس کا تم نے خود درخواست کی، اہدنا الصراط المستقیم میں تم نے جو سوال کیا، یہ اس سوال کا جواب ہے اس کتاب میں، یہ وہ کتاب ہے، یا یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پیشین گوئی موجود تھی تورات میں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں جب تعارف قرآن کے ضمن میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ تورات کی جو کتاب استثناء ہے اس میں پیشین گوئی موجود ہے ان الفاظ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ان کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا۔ اب یہاں خطاب ہے حضرت موسیٰ سے، یعنی اے موسیٰ تمہارے مانند میں ایک نبی اٹھاؤں گا ان کے لیے، ان کے بھائیوں میں سے، اور بھائیوں سے مراد ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، ان سے یہ نسل ہے قریش جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور پھر ان کے پوتے یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان سے وہ دوسری شاخ چلی نسل کی، وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے، ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ جو بات کہے گا میرے نام سے کہے گا۔ یہ جو پیشن گوئی ہے در حقیقت قرآن مجید کے بارے میں، تو گویا کہ یہاں اشارہ ہو رہا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب موعود ہے، یا یہ کتاب ہدایت ہے جس کی تم نے درخواست کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو الف لام کے اضافے سے یہ اضافی معنی پیدا ہو گئے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ کے دو مفہوم لیے گئے ہیں، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قابل شک ہو۔ یہ کتاب کل کی کل یقینی ہے، یقینی امور پر مشتمل ہے۔ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی کتاب اور ایسی ہو کہ جس کا آغاز اس دعوے کے ساتھ ہوتا ہو، اور یہ تو دنیا نے مانا ہے کہ کم سے کم اس پہلو سے تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی۔ جو نہیں بھی مانتے اسے کلام اللہ، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس کا ٹیکسٹ بالکل پیور ہے، اس میں کہیں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، بجن سے ہی یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی۔ ہمارا اس کے بعد اس سے مزید یقین اور ایمان یہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی اور حضور نے امت کو عطا فرمائی۔ لیکن جو نہیں مانتے حضور کو نبی، وہ بھی اس درجے تک تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب محفوظ ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کو عطا کی، اور ہمارے نزدیک یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ در حقیقت اس کا دوسرا مفہوم ہے، بلکہ بعض مفسرین نے اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے کہ یہی زیادہ موضوع ہے۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شے قابل شک نہیں ہے، اس میں جو امور بیان ہوئے ہیں سب یقینی ہیں، اس میں جو خبریں دی گئی ہیں سب یقینی ہیں، اس میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ سب یقینی ہیں، اس میں جو حقائق بیان ہوئے وہ سب یقینی ہیں، ان میں جو اوامر اور نواہی ہے وہ بھی عقل محکم کی بنیاد پر ہے، پختہ ہے، محکم ہے، یقینی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ دوسرا پہلو کہ یہ کتاب اللہ ہے، اس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس طریقے سے یہ ایک ہی گویا کہ اسٹیٹمنٹ بن جائے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب موعود ہے اور اس کے کتاب موعود ہونے میں، یا یہ وہ کتاب الہی ہے اور اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس میں جو ترکیب نحوی ہے اس پر بھی ذرا توجہ کر لیں۔ ذالک الکتاب، ایک رائے تو یہ ہے کہ ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے، معرفہ ہے، یہ مبتدا ہے، الکتاب خبر ہے، خبر اول، اور لا ریب فیہ اسی کی خبر دوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین اسی کی خبر سوم ہے، تین خبریں ہیں اور مبتدا صرف ذالک۔ ایک رائے یہ کہ ذالک الکتاب، اشارہ مشار الیہ مل کر یہ مبتدا ہے اور باقی خبر ہے لا ریب فیہ، یہ خبر ہے، خبر اول، ھدی للمتقین خبر دوم۔ ایک اور رائے بھی ہے کہ اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، ھذا ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، اور اس کے بعد لا ریب فیہ، یہ گویا کہ اس کے لیے بدل کے طور پر، صفت کے طور پر، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، جس کے کتاب الہی ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اس پر میں تعارف قرآن مجید کے ضمن میں گفتگو کر چکا ہوں، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، سورہ فاتحہ میں لفظ آ چکا اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہدایت کی درخواست کرتے ہیں، یا جیسا کہ میں تفصیل عرض کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کے ضمن میں کہ سلیم الفطرت سلیم العقل انسان ایمان کے بنیادی حقائق تک تو خود پہنچ جاتا ہے، اس میں یہ کہ بہرحال ضرورت ہوتی ہے یقین کی گہرائی کی، وہ انبیاء اور رسولوں کے بغیر ممکن نہیں، یا اس میں تفصیلات کا رنگ جو ہے اس خاکے میں یہ بھی انبیاء اور رسول کے ذریعے ہی سے بھرا جا سکتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جو ایمان کے حقائق ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، تنہا ہے، تمام صفات کمال اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہیں، سبوح ہے، قدوس ہے، حمید ہے، غنی ہے، اور یہ کہ انسانی اعمال ضائع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، مکافات عمل، مجازات اس کا ظہور ہو کر رہے گا۔ وہ دو چیزیں کہ جو حضرت لقمان کے نصائح میں آئیں، گویا کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو بغیر وحی کے، بغیر نبوت و رسالت کے بھی سلیم العقل انسان، سلیم الفطرت انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ البتہ اس سے آگے وہ محتاج ہے، محسوس کرتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے تفصیلی ہدایت۔ زندگی میں یہ جو ہر قدم پر دو راہیں، تراہے، چوراہے آتے ہیں، ان میں کہیں غلط موڑ نہ مڑ جاؤں، اور وہ کیفیت نہ ہو جائے کہ یک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ راہم دور شد، ذرا سا غلط موڑ انسان مڑ جائے تو پھر وہ اس کی گمراہی جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو عملی طور پر زندگی گزارنے کے طور اور طریقوں، کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں، کیا کروں کیا نہ کروں، خاص طور پر یہ کہ اجتماعیات انسانیہ میں توازن کیسے پیدا کیا جائے، فرد اور اجتماعیت کے مابین حقوق و فرائض کا توازن کیا ہو، مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کے مابین توازن اور اعتدال کی شکل کیا ہو، عدل بھی ہو، انصاف بھی ہو، اعتدال بھی ہو، توازن بھی ہو۔ اسی طرح سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن اور اعتدال اور عدل جو ہے کیسے ہو، یہاں انسان محسوس کرتا ہے اپنی احتیاج اور ضرورت، اور اس کے لیے وہ درخواست کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو در حقیقت اسی کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، گویا کہ اس دعا کا جواب ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ متقی شخص جو ہے وہ کون ہے؟ جس کے اندر کے اخلاقی حص موجود ہے۔ انسان کی فطرت کی صحت جو ہے اس کی علامت ایک طرف جذبہ شکر اور جذبہ رحم، یہ رحم اور شکر در حقیقت ایک ہی جذبے کے دو رخ ہیں۔
اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو